یاد رکھیے منسوس جس کے بارے میں اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کر کر بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو مرضی سے نہیں، میرے نماز پڑھنے کو دیکھ کر پڑھو۔ ایک صحابی آئے نماز پڑھے، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، ارے تو نماز کو دوہرا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوہرا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کی نماز نبی کی نماز کو ٹالی نہیں ہو رہی تھی۔ نبی نے جن چیزوں کے اندر کیفیت دی، شکل دی، صورت دی، امت کو اسی شکل اذان دی، اذان کی شکل دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر میں اذان کا ختم ہوتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب ایک مؤذن کہنے لگے یا اللہ، نبی کا کلمہ تو یہ ادھورا ہو گیا، حضرت بلال بھول گئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھول گئے، امام بخاری بھول گئے، اب وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، جوتے پڑیں گے۔ نبی نے اس اذان کو اسی شکل کے ساتھ دیا، آدھے کلمے کے ساتھ دیا، تیرے باپ کی مجال نہیں کہ اس کلمے کو مکمل کر کر تو اذان کو مکمل کرے۔ اذان کا مکمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی لگائے گا جوتے کھائے گا۔ تو نبی نے کچھ اعمال شکلوں کے ساتھ دیے جن کو منسوس اعمال کہتے ہیں، اور شریعت نے کچھ اعمال، کچھ کیا لاکھوں اعمال وہ دیے جن کی شکلیں نہیں دی، امت کو ان کی مزاج کے مطابق آسانی دے دی۔ مسجد کی تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر میں نہیں بتایا گیا اتنے اسکوائر فٹ مسجد بنو، چھت تمہاری اتنی ہائٹ پر ہو، مینارے اتنے ہو، گنبد ایسا ہو، اپنے اپنے مزاج کے مطابق جھوپڑی کی مسجد بنو، مولڈنگ کی مسجد بنو، پنکھا لگاؤ، اے سی لگاؤ، 4 مینار لگاؤ، 10 مینار لگاؤ، 2 گنبد لگاؤ، تو ان میں امت کو آزادی دی۔ نبی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ کا چبوترا قائم کیا، اور مدرسے کا نظام دار ارقم سے ہوتے ہوئے صفہ چبوترے پر آیا، اور صفہ چبوترے سے دنیا کے چپے چپے میں مدرسے کا نظام پھیلا۔ اب اس کے اندر نبی نے صورت اور شکل نہیں دی کہ میرے صفہ کا جو چبوترا ہائٹ پر تھا، جتنا اس کا میجرمنٹ تھا، جو اتنے سینٹی میٹر تھا، اور جو اس میں مانیٹر تھا، اور جتنے لوگ ایک وقت آیا کرتے تھے، کھجور کی ٹہنی سے کھایا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر، نبی نے وسعت دے دی۔ تم ناشتے میں کھچڑی کھاؤ، مدرسے کے اندر روٹی بناؤ، اڈلی بناؤ، ڈوسا بناؤ، 200 کا مدرسہ رکھو، 5000 کا۔ اب ہم اس کو بدعت کہیں گے، ہم کہیں گے ارے بھائی تم دیوبند جو چلاتے ہو نبی کے مدرسے کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی نے صفہ کا جو مدرسہ رکھا وہ چبوترے پر رکھا، وہ کھجور کھایا کرتے تھے، وہ دودھ پیا کرتے تھے، ایک وقت میں صحابہ کی اتنی تعداد تھی، تم جامعہ ازہر کے اندر 25,000 طلبہ رکھے ہو، دیوبند کے اندر 7,000 طلبہ رکھے ہو، عقل کنواں کے اندر 10,000 طلبہ رکھے ہو، اور کیرلا کے مدرسے میں 12,000 طلبہ رکھے ہو، یہ تو نہیں، نبی نے اس میں وسعت دی۔ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی، ایسے ہی مسجد بنانا کوئی ضروری نہیں، وسعت دی، 1 فلور کی بنو، 10 فلور کی بنو، 20 فلور کی بنو۔ نبی نے جن معاملات کے اندر وسعت دی، اس میں امت قید نہیں کر سکتی، یعنی کوئی مدرسے والے کو نہیں پکڑ سکتا کہ تم نے جناب یہ مدرسہ صفہ کے خلاف بنایا، دار ارقم کے خلاف بنایا، تم نے حضرت ابو ہریرہ کو کی طرح مانیٹر نہیں بنایا، کھجور تک، کیونکہ اس میں نبی نے وسعت دی۔